السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کل میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جی 4 بندوں کو پھانسی دے دینی چاہیے، تو وہ تھوڑی ایموشنل ویڈیو تھی، اور واقعی پاکستان کے حوالے سے جب میں نے سوچا تو مجھے بڑا دلی دکھ ہوا، تو میں نے ایسے بڑے ایموشنل طریقے سے بنائی ہے۔ تو کافی دوستوں کے مجھے فون آئے ہیں کہ سر جی آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ تو بس وہ ایک پروگرام جو میں نے دیکھا تھا، اس میں ظاہر ہے وہ وعدہ ماف گواہ کے طور پہ ہی اون چودھری نے بتایا ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا کھلواڑ کیے ہیں، کس طرح قمر جاوید باجوہ نے، کس طریقے سے ثاقب نثار نے، کس طریقے سے انہوں نے جناب یہ کھلواڑ کیے ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے بھی بندہ جو ہے نا وہ ایسی حرکتیں کرے، تو اس لیے میں نے وہ تھوڑی بڑی سیڈ والی بنائی ہے۔ سوری اگر کسی کو کوئی زیادہ تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ بہرحال ابھی صبح صبح جناب میں آفس جا رہا ہوں، بڑی کڑاکے دار دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ یہ دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بہت تیز دھوپ ہے۔ تو بارش کی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، لیکن ادھر تو ابھی کوئی پیشن گوئی بارش والی نظر نہیں آ رہی۔ تو تیز دھوپ ہے، بہت زیادہ تیز دھوپ ہے۔ یہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ ابھی آج الیکشن ہونے تھے اسلام آباد میں، اس کے لیے یہ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن، ICA انٹرا کورٹ اپیل میں پٹیشن فائل کر دی ہے اسلام آباد میں، اور وہ جج صاحب کو اتنا وہ نہیں لحاظ آیا کہ بھی میں 4 بجے فیصلہ کروا رہا ہوں، 4 بجے اناؤنس کر رہا ہوں، اس کا ڈیٹیل فیصلہ بھی بلکہ اس نے بعد میں اناؤنس کیا ہے، اور اس نے کہا جی صبح الیکشن کراؤ۔ یہ اس طریقے سے تو نہیں نہ ہوتا۔ اور یہ جو بڑکے مار رہے ہیں نا کہ جی ایسی جت جانا ہے، انہوں نے یہ الیکشن نہیں کروایا۔ بلدیاتی الیکشن کا تو سب سے بڑا دشمن ہی مانی خان ہے، جس نے پنجاب میں بھی تباہی مچائی ہے، اور ہر جگہ اس نے پورے پاکستان میں سارے سسٹم کی تباہی مچائی ہے۔ تو اس میں سے ایک بلدیاتی ادارے بھی ہیں جو اسی کے ذمہ آتے ہیں کہ اسی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ 7 ارب روپے کا خرچہ تھا جو بلدیاتی اس کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو آج صبح جناب یہ پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر فضل طارق صاحب نے، نون لیگ کے جو ہیں، انہوں نے بھگو کے ان کو ماری ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ چمچے بنتے ہیں کہ جناب الیکشن کروائے جائیں، آپ ہی سب سے بڑی الیکشن میں رکاوٹ تھے۔ 12 دن پہلے آپ نے 25 یونین کونسل کا اضافہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کیسے اس میں اضافہ وہ کر سکتا ہے، الیکشن کروا سکتا ہے؟ بتائیں 12 دن میں یہ بھی اگر ہو گئے تو یہ مانیں گے؟ اور انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری سب سے بڑا فراڈی ہے، ویسے فواد چودھری ہے، اس کو فراڈ چودھری بھی کہتے ہیں۔ فراڈ چودھری نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے جیتنے کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضل طارق نے کہا ہے کہ جناب اپنے گھر کی خبر لو، تیرا سکا بھائی PTI کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے جناب۔ یہ فراڈ چودھری کا بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں کہتا ہوں نون لیگ تکڑی ہو کے یہ الیکشن لڑتی نا، یہ اس کو جو الیکشن کا کیڑا پڑا ہے نا عمران خان کو، پہلے تو وہ کر رہا تھا، اب الیکشن یہ جب ضمنی الیکشن میں لڑا ہے نا، یہ چیئرمین ہے پارٹی کا، اس کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ ایسے ہی لوگ تھے نامینل قسم کے، جنہوں نے کوئی کمپین بھی نہیں کی، نہ مریم نواز کا جلسہ ہوا، نہ زرداری کا، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ تو اس نے جیتنا ہی تھا نا بطور چیئرمین۔ یہ ہر چیئرمین ایسے جیتے گا۔ نواز شریف ہو، نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑوں تو نواز شریف نے جیتنا ہے نا، کیونکہ وہ بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں، چیئرمین ہیں۔ تو اس سے یہ اس کو پڑ گیا ہے کہ او میں تو بڑا پاپولر ہوں، جبکہ اس سے پہلے سارے ضمنی الیکشن یہ ہارا ہے۔ جب حکومت میں تھا نا، سارے کے سارے، اس میں بھی 20 سے زیادہ بنتے ہیں، یہ ہارا ہے۔ KPK میں بھی ہارا ہے، جہاں جہاں مریم نواز گئی ہے یہ ہارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا جی اپنے گھر کی خبر لو، اور یہ چیز نہیں ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل کر دی ہے، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جج صاحب کو چاہیے تھا کہ کم از کم 1 ہفتے کا ٹائم دے دیتے۔ اب آدھی رات کو جناب وہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین آیا، اور نیازی کو اب اس کے اوپر پھر مزید گند پھینکنے کا موقع مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے گند پھینکنے کا موقع مل گیا کہ دیکھا یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
لیکن نیازی صاحب انشاءاللہ تیرے حالے سارے کڑکیوں پہ کی نے تو بچ نہیں سکتا. ہر چیز سامنے آ گئی ہے کہ جناب علی یہ انہوں نے کس طریقے سے منورنگ کی, کس طریقے سے فراڈ کیا, دھوکے کیے, کس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں کی, ہر چیز سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب نہ ثاقب نثار ہے اور نہ جناب یہ قمر جوید باجوہ ہے. عطا بندیال کا نام بھی لیا جا رہا ہے جناب سہولت کاروں میں, عطا بندیال صاحب کا بھی. یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے, یقین کرو یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے. ان کو عوام کا غیظ و غضب سہنا پڑے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ صورتحال ہے. دوسرا جناب یہ ہے کہ آج اس سال کا آخری دن ہے, ٹھیک ہے, 2022 کا. تے ہون تے جناب اگلا سال آ ہی گیا ہے. تے نیازی دی یہی پالیسی ہے کہ رولا پائی جاؤ تے آرام نال رولا شولا پائی جاؤ. اس کے سار کون سے پیسے جیب سے لگتے ہیں, اس کا کون سا کاروبار متاثر ہوتا ہے. اب نواز شریف باہر جاتا ہے تو پیچھے ان کی انڈسٹریاں ہیں, فیکٹریاں ہیں. ایدہ کی ہے اے تے جناب وہ کہتا ہے میں ڈیری چک کے تے باہر نکل آواں گا. وہ تو پتہ لگے کہ اس نے منرل واٹر کی بوتلیں بھی نہیں چھوڑی تھیں وزیر اعظم ہاؤس میں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ جناب یہ نئے سال کی ہم آپ کو ایڈوانس مبارکباد دیتے ہیں اور ہمیں دینی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے اسلامی سالوں کا تو رواج نہیں ہے نا. اب مجھے نہیں پتہ جی اسلامی سال کا آج کون سا دن ہے, کون سا مہینہ ہے, کون سا ہجری ہے, مجھے زور دے کے سوچنا پڑے گا نا. تو اس لیے ہم یہ سارے مناتے ہیں. سارے دبئی میں بھی سارے عربی سارے لوگ یہی منا رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ آج 31 دسمبر ہے. ٹھیک ہے, تو 31 دسمبر کی آخری جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ دھوپ اور دن دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ گاڑی سے نکل کے نا یہ میں آپ کو آخری دن یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ والا. تو اس کے بعد جناب ہم آپ سے کریں گے یہ جی سورج دیکھنا ہے, چلیں سورج بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں, یہ دیں جی سورج بھی دیکھیں, یہ سورج بھی دیکھ لو جی. ٹھیک ہے, 31 دسمبر کا. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ اپنے ادھر بیٹی کے گھر میں آیا ہوا ہوں, ناشتہ بھی میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ سے گل بات کرتے ہیں.